میں بھگوان بول رہا ہوں۔ آواز گھمبیر تھی۔ میں چند لمحوں کے لیے سکتے میں آ گیا۔ وہ میری خاموشی سمجھ گئے۔ فون سے لمبے سانس کی آواز آئی اور پھر بولے، جاوید صاحب آپ شاید پریشان ہیں۔ میں نے عرض کیا، جناب جب کسی مسلمان کو بھگوان کا فون آئے گا تو کیا وہ پریشان نہیں ہوگا؟ دوسری طرف طویل کہکا بلند ہوا اور اس کے ساتھ ہی رانا بھگوان داس سے ایک دائمی تعلق پیدا ہو گیا۔ رانا بھگوان داس 2000 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج مقرر ہوئے۔ وہ اسلام آباد شفٹ ہوئے اور چند دن بعد مجھے فون کر دیا۔ وہ ملاقات کے لیے آنا چاہتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ کے پاس خود حاضر ہوں گا۔ وہ نہ مانے۔ وہ مسلسل اصرار کرتے رہے مگر میں ضد میں آ گیا۔ چنانچہ رانا صاحب نے رات کھانے پر بلا لیا۔ محی الدین وانی اس وقت اسلام آباد میں اے سی تھے۔ یہ سکھر میں رانا بھگوان داس سے متعارف ہوئے تھے۔ رانا صاحب سندھ ہائی کورٹ کے جج تھے۔ یہ سکھر بینچ کا حصہ تھے اور یہ اکثر کیسوں کی سماعت کے لیے سکھر جاتے رہتے تھے۔ محی الدین وانی اسلام آباد سے قبل سکھر میں اے سی تعینات رہے۔ یہ مختلف مقدموں میں رانا بھگوان داس کی عدالت میں حاضر ہوتے رہتے تھے۔ یہ حاضریاں دوستی میں تبدیل ہو گئیں۔ محی الدین وانی میرے بھی دوست تھے۔ یہ دفتر سے سیدھے میرے پاس آ جاتے تھے اور ہم لمبی واک کے لیے راول ڈیم چلے جاتے تھے۔ میں نے وانی صاحب کو رانا صاحب کے فون کے بارے میں بتایا۔ وانی صاحب نے انکشاف کیا کہ رانا صاحب کو آپ کا فون نمبر میں نے دیا تھا۔ ہم واک کے بعد رانا صاحب کے گھر چلے گئے۔ رانا صاحب سے ملاقات ہوئی اور وہ ملاقات دوستی میں بدل گئی اور یہ دوستی 23 فروری کو رانا صاحب کے انتقال تک جاری رہی۔ رانا صاحب کے ساتھ دوستی کی 3 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ رانا بھگوان داس کی سادگی تھی۔ میں نے زندگی میں ان سے زیادہ سادہ شخص نہیں دیکھا۔ وہ درمیانہ درجے کے سادہ کپڑے پہنتے تھے، جوتوں کے تلوے گھسے ہوئے تھے، کراچی سے نمکو اور پاپڑ لے کر آتے تھے اور یہ پاپڑ اور نمکو ہر ملاقاتی کو پیش کیے جاتے تھے۔ وہ ڈرائنگ روم میں آ کر خود اے سی چلاتے تھے اور اٹھتے وقت اپنے ہاتھ سے اے سی کا سوئچ آف کرتے تھے۔ فالتو بتیاں بجھاتے تھے۔ کھانا انتہائی سادہ بلکہ بے ذائقہ کھاتے تھے۔ ہندو تھے لیکن دوسروں کے نماز روزے کا بہت خیال رکھتے تھے۔ سٹاف کو نماز کے وقت تکلیف نہیں دیتے تھے۔ گھر میں لیمن گراس اگاتے تھے اور اس لیمن گراس کا قہوہ بنا کر خود بھی پیتے تھے اور دوسروں کو بھی پلاتے تھے اور اپنی تنخواہ کو اپنے اور اپنے خاندان کے لیے کافی سمجھتے تھے۔ ہماری دوستی کی دوسری وجہ رانا صاحب کی ایمانداری اور بہادری تھی۔ یہ دیانتدار بھی تھے اور بے خوف بھی۔ آپ انہیں خرید سکتے تھے اور نہ ہی دبا سکتے تھے۔ وہ سفارش سنتے ضرور تھے مگر سننے کے بعد کہکا لگاتے تھے اور سفارش مسترد کر دیتے تھے۔ میں 4 بڑی سفارشوں کا عینی شاہد ہوں۔ جنرل پرویز مشرف نے 9 مارچ 2007 کو چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو معزول کر دیا۔ رانا بھگوان داس چودھری صاحب کے بعد سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج تھے۔ یہ چودھری صاحب کے بعد قائم مقام چیف جسٹس یا چیف جسٹس تھے مگر یہ اس وقت بھارت میں چھٹیوں پر تھے۔ رانا صاحب کی غیر موجودگی میں جسٹس جاوید اقبال قائم مقام چیف جسٹس بن گئے۔ جنرل پرویز مشرف اور شوکت عزیز نے افتخار محمد چودھری کو ہٹانے کے لیے جان بوجھ کر ایسے وقت کا انتخاب کیا تھا جب رانا بھگوان داس ملک میں نہیں تھے۔ حکومت جانتی تھی کہ اگر رانا صاحب چیف جسٹس بن گئے تو یہ حکومتی فیصلوں کی توثیق نہیں کریں گے۔ چنانچہ چودھری صاحب کو عین اس وقت ہٹایا گیا جب رانا صاحب ملک میں نہیں تھے۔ حکومت چاہتی تھی کہ رانا صاحب اپنی چھٹیوں میں توسیع کر لیں۔ یہ اس وقت تک پاکستان نہ آئیں جب تک جوڈیشنل کمیشن افتخار محمد چودھری کے خلاف فیصلہ نہیں دے دیتا۔ حکومت کے اس وقت کے 2 سینئر عہدیداران میرے پاس آئے اور میرے ذریعے بھارت میں رانا بھگوان داس سے ٹیلی فون پر بات کی۔ میں نے فون ملایا، رانا صاحب کو سلام کیا اور فون اس سینئر عہدیدار کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ عہدیدار نے رانا صاحب سے درخواست کی کہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہم آپ کو کنٹروورسی سے بچانا چاہتے ہیں، ہمارا مشورہ ہے کہ آپ اپنی چھٹیوں میں توسیع کر لیں۔ رانا صاحب نے کہکا لگایا اور صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اپنے شیڈول کے مطابق پاکستان آؤں گا، نہ ایک دن پہلے اور نہ ایک دن بعد، اور آپ لوگ مجھے دوبارہ فون بھی نہ کیجیے گا۔ رانا صاحب نے اس کے بعد فون بند کر دیا۔ یہ پیغام رانا صاحب کو بعد ازاں بھارت میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے بھی دیا گیا۔ فوج کے 3 اعلیٰ عہدیدار کراچی میں رانا صاحب کے گھر بھی گئے۔ وہاں رانا صاحب کی ان کی اہلیہ، صاحبزادی اور بھائی سے بات کرائی گئی۔
خاندان نے بھی انہیں پاکستان آنے سے روکا لیکن یہ نہ مانے اور 23 مارچ کو پاکستان پہنچ گئے۔ 24 مارچ کو چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالا اور وہ کارنامہ سر انجام دیا جو آج تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ دوسرا واقعہ DGISI کا فون تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل اشفاق پرویز کیانی مارچ 2007 میں DGISI تھے۔ میں رانا بھگوان داس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جنرل کیانی کا فون آیا لیکن رانا صاحب نے فون سننے سے انکار کر دیا۔ سپریم کورٹ کا سٹاف رانا صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ یہ لوگ اصرار کر رہے تھے کہ آپ اپنی مرضی کریں لیکن آپ بس فون سن لیں، لیکن رانا صاحب کا جواب تھا کہ میں فون کیوں سنوں؟ اگر کوئی سرکاری معاملہ ہے تو DG رجسٹرار سے رابطہ کرے، اور اگر معاملہ غیر سرکاری ہے تو چیف جسٹس کو کسی سرکاری عہدیدار کا غیر سرکاری فون نہیں سننا چاہیے۔ یہ سلسلہ گھنٹہ بھر چلتا رہا، یہاں تک کہ جنرل کیانی کا سٹاف آفیسر بھی وہاں پہنچ گیا، مگر رانا صاحب نہ مانے۔ وہ اٹھے اور سونے کے لیے بیڈ روم میں چلے گئے۔ آپ تیسرا واقعہ بھی ملاحظہ کیجیے۔ حکومت چاہتی تھی کہ رانا بھگوان داس افتخار محمد چودھری کی معطلی کا جائزہ لینے کے لیے بینچ نہ بنائیں۔ رانا صاحب کے ایک استاد کو سندھ سے اسلام آباد لایا گیا۔ استاد رانا صاحب کے گھر تشریف لائے۔ شاگرد نے استاد کو کھانا کھلایا، اطمینان سے پوری بات سنی، جھک کر دروازے پر رخصت کیا، واپس آئے اور اسی وقت 13 رکنی فل بینچ بنا دیا۔ وہ استاد کی سفارش بھی ٹال گئی۔ اور چوتھا واقعہ، سپریم کورٹ کے 2 جج میاں نواز شریف کیس کے بینچ کا حصہ بننا چاہتے تھے۔ دونوں ججوں نے پورا زور لگایا مگر رانا صاحب نے انکار کر دیا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ میاں برادران بالخصوص میاں شہباز شریف کو بہت پسند کرتے تھے۔ وہ دل سے چاہتے تھے کہ میاں شہباز شریف ملک میں واپس آئیں اور وزیر اعظم بنیں، لیکن اپنی پسندیدگی کے باوجود ان ججوں کو بینچ کا حصہ نہیں بننے دیا جو میاں برادران کے لیے سافٹ کارنر رکھتے تھے۔ وہ جج بعد ازاں افتخار محمد چودھری کے منظور نظر بنے اور وہ ان تمام بینچوں کا حصہ رہے جنہوں نے بڑے سیاسی فیصلے کیے۔ میرے رانا بھگوان داس سے تعلق کی چوتھی وجہ ان کی سفر کی شدید خواہش تھی۔ وہ ذہنی لحاظ سے سیاہ تھے لیکن قدرت نے انہیں سفر کے زیادہ مواقع نہ دیے۔ وہ زندگی بھر سماجی، خاندانی اور ملازمتی ایشوز میں الجھے رہے، لہٰذا وہ اتنے سفر نہیں کر سکے جتنے وہ کرنا چاہتے تھے۔ میں اس معاملے میں خوش نصیب ہوں، مجبوریوں کے باوجود چل پڑتا ہوں۔ رانا صاحب کو میری یہ بے وقوفی اچھی لگتی تھی۔ وہ مجھے بلاتے تھے، ملکوں کے نام لیتے تھے اور میں انہیں ان ملکوں اور شہروں کے قصے سناتا تھا۔ وہ خوش ہو جاتے تھے۔ ہمیں ایک بار اکٹھے سفر کرنے کا موقع بھی ملا۔ میں انہیں پیرس، میلان، کرتبہ اور غرناطہ لے گیا۔ وہ سفر یادگار تھا۔ رانا صاحب ہر منظر، ہر چیز کو بچوں جیسی حیرت سے دیکھتے تھے۔ ہم کرتبہ کی مسجد میں گئے تو رانا صاحب نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ آپ ستون کے پیچھے چھپ کر 2 نفل پڑھ لو۔ میں نے جواب دیا، جناب بھگوان صاحب یہ مسجد نہیں، یہ میوزیم ہے، یہاں نماز پڑھنا جرم ہے۔ وہ ہنسے اور سرگوشی میں کہا کہ دنیا کی کوئی مسجد ایک بار مسجد بن جائے تو وہ قیامت تک مسجد رہتی ہے۔ میں پولیس والوں پر نظر رکھتا ہوں، آپ نفل پڑھ لو۔ میں نے بہانہ بنایا کہ میرا وضو نہیں۔ کہا بھاگ کر واش روم جاؤ اور وضو کر کے آؤ۔ میں بھاگ کر واش روم گیا، چھپ کر وضو کیا اور مسجد میں واپس آ گیا۔ مسجد میں چاروں اطراف کیمرے لگے تھے۔ میں ایک ستون کے پیچھے کھڑا ہوا، جوتے اتارے اور نماز شروع کر دی۔ رانا صاحب نے میری حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لی۔ میں نماز کے دوران یہ سوچتا رہا، یہ کیسا بھگوان ہے جو ایک بھٹکے ہوئے مسلمان کو متروک مسجد میں سجدہ یاد کرا رہا ہے۔ میں نے سلام پھیرا، رانا صاحب کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، جناب آپ کیسے بھگوان ہیں؟ وہ ہنس کر بولے، بھگوان اگر دوست ہوں تو بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ میاں نواز شریف رانا بھگوان داس کو صدر بنانا چاہتے تھے۔ میاں صاحب نے اپنی اس خواہش کا اظہار سینیٹر پرویز رشید سے بھی کیا تھا۔ میاں صاحب آئین کی وجہ سے یہ نیک کام نہ کر سکے۔ ہمارا آئین کسی غیر مسلم کو وزیر اعظم اور صدر بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمیں یہ آئین بدلنا ہوگا۔ ہمیں پاکستان کے ہر شہری کو مذہب، فرقے اور نسل سے بالا تر ہو کر یکساں مواقع دینے ہوں گے۔ ہم نے اگر یہ نہ کیا تو پاکستان رانا بھگوان داس جیسے بے شمار ایسے پاکستانیوں سے محروم ہو جائے گا جو دیانتداری، محنت اور بہادری میں 90% مسلمانوں سے بہتر ہیں۔ آپ کو شاید یاد ہوگا، رانا بھگوان داس جب 2007 میں بھارت میں تھے تو سوشل میڈیا پر اس وقت یہ فکرہ گردش کر رہا تھا کہ
کہ اسلام کے نام پر بننے والے ملک کے 18 کروڑ مسلمان آج انصاف کے لیے بھگوان کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ فکرہ رانا صاحب کی شخصیت اور خدمات دونوں کے لیے شاندار ٹریبیوٹ تھا۔ وہ واقعی ملک میں انصاف، میرٹ اور حق گوئی کے بھگوان تھے۔ رانا بھگوان داس 23 فروری 2015 کو کراچی میں انجہانی ہو گئے، مگر ان کی خدمات ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ میری سپریم کورٹ کی انتظامیہ سے درخواست ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے ہر جج کے کمرے میں رانا بھگوان داس کی تصویر لگا دیں، تاکہ ہمارے جج جب بھی دباؤ یا ترغیب میں آنے لگیں تو ایک رانا صاحب کی تصویر دیکھیں اور پھر اپنے آپ سے پوچھیں، بھگوان داس اپنے بھگوان کے سامنے سرخ روح ہو گئے، لیکن میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ مجھے یقین ہے کہ یہ سوال ہمارے مسلمان ججوں کو بھگوان بنا دے گا۔ رانا بھگوان داس۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔